جو بندہ ساری زندگی اس کے رسول میں نعتیں بھی پڑھتا رہا، 50 ہزار ایک رات کے لیتا بھی رہا، آپ پھر بھی اس کی کہیں واہ واہ، لیکن وہ بندہ حضور کے عشق میں موت قبول کرتا ہے، حضور کے عشق میں داڑھی قبول نہیں کرتا، تو پھر بتائیے کہ اس کا عشق کہاں گیا؟ اس کا عشق تو صرف وہ تھا کہ جو 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، وہ تو اپنی دہاڑی لگانے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ حضرات ہیں کہ نوٹ پہ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے وارثوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک شخص انتہائی افسوس کے ساتھ ایک شخص آپ کی مسجد میں کھڑے ہو کر پورا مہینہ ڈیوٹی دے، مہینے کے بعد اس کو 15 سے 20 ہزار 25 ہزار آپ ادا کر دیں، پھر بھی اس پہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے کہ 25 ہزار تو بڑا وظیفہ ہو گیا مولوی کا، اتنا تو وظیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک وہ شخص جو سارا مہینہ آپ کی خدمت کر کے پھر 10 سے 15 ہزار آپ اس کو دے رہے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو صرف 15 منٹ کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، مووی چل رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ صرف کیمرے میں آنے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نوٹ پہ نوٹ ایک رات میں لاکھوں روپیہ اس پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے آپ نے اپنے امام کی کیا قدر کی اور اس کی کیا قدر کی؟ پھر آپ نے اپنے امام کی قدر تو نہیں کی، آپ نے تو صرف اس آنے والے کی قدر کی، اور بس اپنا واہ واہ کروائی، کیمرے میں آ گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا آپ کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ یقیناً دینا پڑے گا۔ لہٰذا آج ان لوگوں کی قدر کیجئے کہ جو آپ کے پاس موجود ہیں اور حق بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور بغیر کسی خوف و خطرہ کے پہنچا رہے ہیں۔ اگر مجھے کسی قسم کا ڈر خوف ہوتا کہ مجھے مسجد سے چھٹی ہو جائے گی تو آج سے 10 سال پہلے ہی ہو جانی تھی، 10 سال پہلے ہی ہو جانی تھی۔ لیکن توکل بڑی چیز ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑی چیز ہے۔ اگر حق بات کہنے سے کسی امام کی کسی مسجد سے چھٹی ہوتی ہے تو 1 بار نہیں 10 مرتبہ ہو جائے، ہمیں قبول ہے۔ حضور کی عزت و ناموس پر بات کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی بندہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہمیں قبول ہے 100 مرتبہ کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور میں تو اپنا آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں، بقول اپنے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم 2010 کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے۔ 1 سال میں نے ان سے دورہ حدیث شریف کیا، پڑھا ان سے، احادیث کی کتب پڑھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا لیں تو اپنا بستر گول کر دیں، اپنا بستر گول کر دیں، اکٹھا کر دیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے ظہر کی نماز بھی اس مسجد میں پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی۔ ظہر پڑھا لی، پھر اپنا بستر گول کر دیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے عصر بھی وہاں پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی۔ لہٰذا میرا الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک یہی نظریہ ہے، ظہر پڑھی ہے، ذہن یہی ہے کہ عصر پتہ نہیں پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی، نہیں علم۔ میں ذہنی طور پر ہر لمحہ تیار ہوں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص کہے حضرت صاحب آپ تشریف لے جائیں، میں کہوں گا جی بسم اللہ، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔